آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں. اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے. اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا. صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلیاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. تمہارے اندر سارا سامان ہے. میرا رب کہتا ہے قربان جاؤں ذرا غور کرنا. آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں. اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے، ایمان کی بھی. کہتا ہے انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، تو ان کی کون سنے گا. تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو. ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی، ان بچیوں کے لیے بھی ان بچوں کے لیے بھی، ان مستورات کے لیے بھی ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ 2 آنسو بہا دے، 2 آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا. 2 آنسو بہا دے. اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مسلح پہ 2 آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ. مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا یہ ڈاکٹری کا سفر. آپ MBBS کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے. آپ MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی. ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی. علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگاتے. تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو. اللہ کی قسم لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا. کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو، یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی. کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے. جب تو کسی محفل میں جاتا، میں بھی نمی پگڑی پائی تو واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں میاں ادریس کالج جاؤنا ہے. اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی. اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ. تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس. جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا ہے. فہل تزینت لاجلی، ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ. اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا. محمد ہی میک اپ کر لے، محمد ہی میک اپ کر لے تو میرا محبوب بن جائے گا. میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں. اپنے نبی کی دیکھو، ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر عمل میں تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں. کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی ہے، پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی. لعمرک، تیری جان کی قسم. جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ تو کھا سکتا قسم، ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں. لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے تیری جان کی قسم. تو نے کہا تیری جان کی قسم. ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال
اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے، اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کمال ہے، کیا حد ہے، کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتابیں، میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے۔ لا اقسم، اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟ کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارے، آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین، آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون؟ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو، تو انہوں نے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا، تو باپ کی قربت سے رونے لگیں، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی۔ تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے، بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں، آنسو نکل آئے، اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیتی، میری پیاری جان، کس محبت سے پکارا ہے، غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھایا۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے، پوری سورت اتار دی۔ آسمان پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا۔ کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو، جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا۔ ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرنا، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ نے، آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اماں عائشہ کے ساتھ، اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے اور کبھی ایسے کروٹ، بار بار کروٹیں بدلتے بدلتے بدلتے، پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو، وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے کر، اور ایسے نیچے لٹک، بالکل نیچے لٹک گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں گا۔ اپنے اتنے مقام کے بعد اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے، میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں؟ 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوماؤں، سونا بنا دوں، اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دوں، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، ارجو یومن اشبع یوم، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کرو، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا، اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پراٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے گی۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت کی وصل کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کے علاوہ سب کو پڑھا لکھا پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی،
رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، ہدایت دی۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انسان بالکل جاہل اور باقی مخلوق بالکل تعلیم یافتہ۔ میں دو چھوٹی سی مخلوق کی مثالیں دیتا ہوں آج۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتے، وہ لائن کیسے بناتی؟ وہ اندھیرے میں پورا ملک ملکہ، فوج، انڈوں کے لیے الگ نظام، انڈوں کی پرورش کے لیے الگ نظام، باہر سے خوراک لانے کے لیے الگ نظام، 10 کروڑ چیونٹیوں کا، 10 کروڑ چیونٹیوں کا اگر نروس سسٹم نکالا جائے تو اس کا کل وزن 20 گرام بنتا ہے۔ تو ایک چیونٹی کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، پھر وہ اتنا خوبصورت نظام کیسے بنا لیتی ہے؟ اور اس سے عجیب جو دیمک ہوتی ہے، سفید چیونٹی، وہ بالکل اندھی ہوتی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اور ہماری تشکیل تھی افریقہ کے غریب ملکوں میں، مولوی عباد اللہ بھی صاحب تھے، وہ جنگلوں سے گزرتے تھے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے، اتنی چوڑائی میں گھر۔ تو میری تو سمجھ میں نہ آئے تو میں نے مقامی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سفید چیونٹیوں نے گھر بنائے ہیں، اندھی ہیں، اور اتنے بڑے ایک گھر میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی ہیں، اور روشنی کو اندر پہنچانے کے لیے، کیونکہ روشنی سے زندگی پرورش پاتی ہے، ان کو تو نہیں پتا سورج کدھر سے نکلا کدھر ڈوبا، لیکن وہ جتنے سوراخ بناتی ہیں سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے اندر روشنی جاتی رہتی ہے۔ یہ میرے رب نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کو علم دیا ہے، اور نمل پر سورت اتاری، اور وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیت، جو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، انتہائی حسین فصاحت سے بھرا ہوا جملہ چیونٹی نے بولا۔ تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، کہا اس کو لاؤ میرے پاس۔ اس کو اٹھا کے لائے، نے یہاں رکھا، کہا اما تعلمین انی نبی عدل، تجھے پتہ نہیں میں نبی عادل ہوں، بھلا میں تمہارے قوم کو تباہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے آخر میں کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ایسا نہ کر۔ اور انسان بالکل جاہل ہے۔ پھر ایک مکھی کی مثال لیتا ہوں، اللہ نے چیونٹی کا بھی ذکر کیا، مکھی کا بھی ذکر کیا، اور ایک عجب بات ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، جو قبروں میں چلے گئے ان کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا، پھر ان کو پکارو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اپنے سرنج ڈال کے کوئی ڈراپ نکال لیتی ہے تو یہ واپس لے کے دکھائیں۔ یہ کیوں کہا ہے واپس لے کے دکھائیں؟ وہ اندر جاتے ہی کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں رہتا ہی نہیں۔ اور چیونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک آپ ایسے رکھیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہے نا اس سے بھی چھوٹا دماغ مکھی کا ہوتا ہے، سوئی کی نوک سے بھی مکھی کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے۔ آج جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے تو اتنے مہین باریک دماغ میں 1,30,000 خانے، 1,30,000 خانے ہیں، اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے
5 کروڑ تاروں کا جال کوئی کر کے دکھا رہا ہے، 5 کروڑ تاروں، اور اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ پیچھے بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے، لہذا جدھر سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہو ایک دم اڑتی، اور اس کے دماغ سے پہلا جو سگنل جاتا ہے جب اس پر ہم حملہ کرتے ہیں تو اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، چونکہ وہ ان پر پریشر ڈال کے چھلانگ لگاتی ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے کیسے ساری مخلوق کو ایسا علم دیا اور ہمیں کہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کسی بچے کو کسی سے ملنے نہ دو تو وہ گونگا ہو جائے، اس کو دیکھنے نہ دو وہ اندھا ہو جائے، اس کو سننے نہ دو وہ بہرا ہو جائے۔ اب چڑیا کو بند کرو، وہ چوں چوں ہی بولنا، چاہے امریکہ دی ہو چاہے فیصلہ آباد دی ہو، وہ اپنی نہ زبان بھولتی ہے نہ بول بھولتی نہ دیکھنا بھولتی۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آسمانوں سے زندگی کا طریقہ اتار کے دیا 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں آخری نبی کی نبوت ملی، جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اور انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 6 صفات ایک ہی جگہ ذکر کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی کو اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایسا نہ، اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، یہ حدیث کی بات ہے، میں نے قرآن بتایا ہے۔ یا ایھا المزمل یہ قرآن ہے، یا ایھا المدثر یہ قرآن ہے، یا ایھا النبی قرآن ہے، یا ایھا الرسول قرآن ہے۔ آقا میرے 10 نام ہیں، محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ان پر ایک آیت اتاری جو کسی پر نہیں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، اور باہر 2 چل رہے ہیں، فہدیناہ النجدین، 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک نافرمانی کا ہے ایک فرمانبرداری کا ہے۔ پھر اختیار دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہو تو میرے راستے پہ چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو۔ میرے راستے پر چلو گے تو پھر آگے جنت ہے اور اللہ ہے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو آگے شیطان ہے اور جہنم ہے۔ شیطان کو گالیاں دیں گے لوگ، تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے ہاتھ کے پکڑ کے شراب پلائی تھی، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے زنا کرایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے سودی کاروبار چلوایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کروایا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں تبلیغ کی، تو بڑا مبلغ ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ کوئی میں ڈنڈا تو نہیں مارا کہ چوری کر، ماں کی نافرمانی کر، باپ کو تنگ کر، لہذا فلا تلومونی، ہن مینوں گال نہ کڈو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو گالیں کڈو، ما انا بمصرخکم، میں تواڈے کسی کم نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخیہ، نہ تسی میرے کام آ سکتے۔ تو اللہ نے کہا الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، پچھلے نبیوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ اکملت لکم، کامل کر دیا صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں کیا،
صرف تمہارے لیے کامل کر رہا ہوں۔ دو لفظ ہیں، کمال اور اتمام۔ کمال کہتے ہیں صفات میں پورا ہو، اتمام کہتے ہیں اجزاء میں پورا ہو۔ تو میں نے آج صرف تمہارے لیے، آج سے پہلے کبھی نہیں، تمہارے لیے صفات کو پورا کر دیا۔ جو میں نے طریقہ زندگی تمہیں دیا ہے، تمام صفات اس میں موجود ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور خاص طور پر تمہارے لیے میں نے اس کے سارے پارٹس مکمل کر دی۔ گاڑی کا ایک پرزہ نہ ہو تو چلتی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے زندگی چلانے کے لیے، جو زندگی تمہیں جنت میں لے جائے گی، سارے پرزے میں نے مکمل کر کے تمہیں اسلام دیا ہے اور اس کو اپنی نعمت بتایا ہے، اور صرف تمہارے لیے ہے، علیکم، سب کے لیے۔ دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید، دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، اور یہاں ہے علیکم، سب کے لیے برابر ہے، جو لینا چاہے آ جائے، کھلی خیرات ہے، جتنا لینا چاہے دوں گا، جو لینا چاہے دوں گا۔ دنیا میں اختیار ہے، اتنا دینا ہے اور اس کو دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو تھوڑا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہ، یہ تقسیم میں نے کی ہے، کیوں کی ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر میں تم سب کو مالدار بنا دیتا، لبغوا فی الارض، پہلے ایک فرعون آیا ہے پھر سارے فرعون، یہ حکمت بتائی، میں نے سب کو پیسہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، اگر میں سب کے لیے کھول دیتا تو یہ سارے فرعون بن گئے۔ پھر کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس کا نام رکھا اسلام، جو دین تمہارے لیے پسند کیا۔ پہلوں کے لیے یہودیت، یہودی، عیسائیوں کے لیے نصرانیت، اور ہمارے لیے اسلام، دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں اتری کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ صفات کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے اور اس کے پرزے اجزاء کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اس کو تمام نہیں کہہ سکتے، اس کو کمال کہہ سکتے۔ ایک آدمی پہلوان ہے، بدماش ہے، اس کو کامل نہیں کہہ سکتے، اس کو تمام کہیں گے، ہر شکل۔ تو اللہ نے دونوں طرف سے کور کی، صفات بھی مکمل ہیں، اجزاء بھی مکمل۔ اب ایک حدیث جوڑو، آپ نے فرمایا اس آیت کے ساتھ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا۔ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں جو شروع سے آخر تک لائٹیں لگی ہوں، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں اگو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا 100 ملک تو اللہ نے پھرائے مجھے، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں، وڈے تو وڈے ملکوں میں چکی، تھوڑی دیر لائٹ اگو اندھیرا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر جنت تک میرا سارا راستہ روشن لائٹوں سے بھرا ہوا ہے اور چوڑا ہے اور کھلا ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑ کے مرو گے تو برباد ہو جاؤ۔ خوشخبری بھی سنائے، دھمکی بھی دی، یہ روشن سیدھا یہاں سے لے کر جنت تک، کہیں اندھیرا نہیں، موڑ کوئی نہیں، این مڑ گئی این مڑ گئی، موٹر وے بھی کدی ادھر مڑ جاتی کدی ادھر مڑ جاتی، نہیں، یہ سیدھا ہے، کوئی موڑ نہیں۔ اسے چھوڑو گے ہلاک، اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم، کوئی ڈانگ سوٹا کوئی نہیں، لتر پولا کوئی نہیں، آگ ہے، انہا لظا، وہ بھڑکتی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ لیتی۔ اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو آگ نکلے گی، پتلی دھار، ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی 100 بن جائے، اور 7واں بر اعظم جو گلیشیئر ہے برفوں کا، وہ بھی راکھ بن جائے، اتنی خوفناک آگ۔ تو اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو مکمل ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، جو روشن ہے، جو سیدھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، چین و سکون سے بھرا ہے۔
جتنی آج کی دنیا بے سکون ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ جو ملک جتنے ایڈوانس ہیں وہاں اتنا نشہ زیادہ بکتا ہے۔ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بے سکونی ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں نوجوان بچے نشوں کا شکار ہو گئے، کیوں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف راستہ نہیں، کو ایجوکیشن ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، ومقتا، اور انتہائی قابل نفرت، اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے، وساء سبیلا، اور سب سے گندا۔ اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے، زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے۔ آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھایا، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے ہیں، اس کے شعلے اٹھتے ہیں تو وہ سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گرتے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے، اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہیں۔ تو اللہ نے زنا کو مٹانے کے لیے نکاح رکھا۔ اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے، بندگی، عبادت، بنی الاسلام والا خمس، یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بنیا کا لفظ ابتدا بتاتا ہے، بنیا بنیاد کو کہتے ہیں، اور مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو بنیاد سے عمارت شروع ہوتی ہے۔ اور یہاں لاتمم، اتمم ہوتا ہے مکمل کرنا پوری طرح۔ تو بنیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ لاتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے اخلاق کی عجیب فضیلت بتائی۔ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک مجاہد نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، تبلیغ والے نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، صوفیاء نہیں ہوں گے، سب سے میرے نزدیک وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور خاص طور پر جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور اخلاق مکمل ہوتا ہے حیا سے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے۔ جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یورپ اور امریکہ کی رنگینیاں دیکھی ہیں۔ میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے، میں ان چپا چپا گھوما ہے۔ جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اتنی خوفناک زندگی ہے۔ ایک تو وہ اللہ کو نہیں جانتے، نبیوں کو نہیں جانتے، کتاب ان کی تبدیل ہو گئی ہے، جھوٹی ہے۔ دیکھو نا، آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، دفتروں میں فوٹو اسٹیٹ تو نہیں چلتا نا، اصل کاپی چلتی۔ آپ فوٹو اسٹیٹ لے جائیں، وہ کہیں گے کہ نہیں اصل کاپی لے کر آؤ۔ تو بائبل ہو یا تورات ہو، ان کا اصل نسخہ تو ہے ہی کوئی، ٹرانسلیشن ہے۔ بائبل کی بھی ٹرانسلیشن ہے، انجیل کی بھی ٹرانسلیشن۔ تو اب ٹرانسلیشن سے کیسے یقین کریں کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری؟ صرف ایک قرآن میدان میں جھنڈا گاڑ کے کھڑا ہوا، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا۔ نہ یہ خود بدلتا ہے زمانے کے گزرنے سے،
اور کوئی ابلیس اسے بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، اللہ کا پہرا ہے۔ 1935 میں ہٹلر جرمنی کا حکمران بنا تھا، جرمنی بڑا طاقتور ہو گیا، انہوں نے بائبل کے کوئی نسخے اکٹھے کیے، 70 نسخے دنیا سے۔ جب ان کو ملانے بیٹھے تو ایک سے دوسرے کا فرق 19-20 نہیں، زمین آسمان، 100 وہ حیران ہو گئے ایک ہی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو قرآن اکٹھا کر، یہ بھی ایسے ہوگا۔ انہوں نے اپنے کتنے اکٹھے کیے؟ کتنے؟ 70۔ قرآن کتنے اکٹھے کیے؟ 40,000۔ 40۔ اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے، پریس بہت کم تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے، تو انہوں نے سارے ایک نسخے ملائے، سوائے جو قراءت کا اختلاف ہے، کہیں یعلمون ہے کہیں تعلمون ہے۔ ہم حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، افریقہ والے حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، ہم ارأیت الذی پڑھتے ہیں، افریقہ والے آرأیت الذی پڑھتے ہیں، ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں، وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں، کوئی مطلب میں تبدیلی نہیں، علی 7 احرف۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایک ہی پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اوپر والے نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت کریں۔ قیامت کے قریب قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، قرآن سارا اٹھ جائے، رات کو سوئیں گے قرآن موجود ہے، صبح اٹھیں گے سارے پیپر ویلے، ایک الف بھی نہیں لکھی ہوئی ہوئے گی، اللہ پورا قرآن اتنے لے جائے گا۔ اور پھر اللہ نے چیلنج کیا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے نبی پر جو میں نے اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک سورت لکھ کے دکھا دو، صرف ایک سورت۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے۔ پھر دوسری جگہ کہا قُل لَّئِنْ اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، سارے انسان کٹھے ہو جاؤ، سارے جن کٹھے ہو جاؤ، اے ہو جا قرآن لکھ کے دکھا دیو، نہیں کر سکتے۔ تو اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے، اخلاق حیا سے مکمل، اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ نکاح اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جائے گا، حیا اٹھ جائے تو دین بھی اٹھ جائے گا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان اصدقہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا کر کے دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے ٹانگ ایسے لمبی کی ہوئی تھی اور یہاں تک چادر تھی زمین پر، تو معافی چاہتا ہوں لیکن پکچر بنانے سے بات سمجھ میں آتی۔ ابو بکر آئے اجازت مانگے، آپ نے اجازت دے دی، آئے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے۔ عمر آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، انہیں کے بعد بھی چلے گئے۔ پھر پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، آپ نے چادر ایسے کی اور یوں کر کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عثمان آئے، بات کی اور چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے میرے والد، آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں، عثمان آئے تو آپ نے چادر ٹھیک کی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، کیوں؟ کہا عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں نہ کروں، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کروں؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میں ایسے بیٹھا ہوتا تو بات کیے بغیر ہی واپس چلا جاتا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان۔ تو ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے، آنسو سے روتا ہوں میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے زندگیاں تباہ کر دی، برباد کر دی۔ یہ وہاں سے آئی ہوئی گندگی ہے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ کب علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی تھی؟ 1935 میں تو انتقال بھی ہو گیا، 37 میں انتقال بھی ہو گیا۔
اس وقت تو اتنی یہ تہذیب گندگی ہوئی بھی نہیں تھی. اس وقت اس مرد درویش کی نظر نے دیکھا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، لیکن اس وقت ہر لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا. اب تو وہ ایسے ننگ پڑنگ آتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو زنا تو پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی. اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. میں نے 2 سال تو پڑھا گورنمنٹ کالج، تو لڑکیوں کا ایک الگ حصہ ہوتا تھا، بس وہ وہاں بیٹھتے تھے، باقی ہم سب پیچھے بیٹھتے. یہاں تو موڈے سے موڈا ملا کے لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے. تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں نئی تہذیب. لڑکیوں کا باحیا رہنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے. کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے. میں پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے کاروبار کریں. اللہ نے عورت کو عزت کے ساتھ گھر بٹھایا ہے. اور خامد کے ذمہ یہ مہر کس لیے ہے؟ مہر کسی بیٹی کی قیمت بن سکتا ہے؟ کوئی مولانا جیسا متقی ہو یا ریڑھی والا ہو، بیٹی کی بھی کوئی قیمت لگ سکتی ہے. مہر کسی کی بچی کی قیمت نہیں. مہر ایک علامت ہے کہ یہ بچہ جب تک نکاح رہے گا اس بچی کا اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچہ پورا کرے گا اپنی ہمت کے مطابق. زیادہ ہے تو زیادہ کرے گا، درمیانہ ہے تو درمیانہ، کم ہے تو کم کرے گا. تو مہر ایک علامت ہے. اللہ نے آدم و حوا کا جنت میں نکاح پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر دو. وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیرا مہر، یہ حوا کا مہر. اور بھائی کوئی بھی رشتہ ہو محبت کے بغیر نہیں چلتا. سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والی چیز یہ زبان ہے. اللہ کی قسم ایک کڑوا بول 7 سمندروں کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے، اور ایک میٹھا بول 7 سمندروں کے شہد سے زیادہ میٹھا ہے. ایک کڑوا بول وہ زخم لگاتا ہے، موت سے بھی نہیں کرتا، اور ایک میٹھا بول وہ مرہم لگاتا ہے کہ سارے دکھ اوپر سے گزر جاتے ہیں. سب نے آپ کو عجب ایک حدیث کا جملہ یاد ہے، حدیث نہیں، پہلی کتابوں میں جو آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جملہ یاد آ گیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین. اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے. یہ بنی اسرائیل کے نبی شاہ علیہ السلام پہ وحی آ رہی، ابھی آپ کو آنے میں 2000 سال ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیجے. وہ نبی کیسا ہوگا؟ دھیان نال سنیں. جو لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتی. خشک لکڑیوں پہ بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئی. خشک لکڑ تب چڑی بہ جائے تو کڑکڑ دی آواز. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں آنے سے کوئی 1,500 سال پہلے فرما رہا ہے ایسا متواضع ہوگا کہ خشک لکڑی پر بھی چلے گا تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں. اور اس سے بھی بڑی بات، لو یمشی علی السراج، اگر اس چلتے ہوئے اس کا پاؤں چراغ پہ آئے گا، لم یطفئ من تحت قدمیہ من تواضعہ، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ چراغ بھی نہیں بجھے. ہوں دیوں تو جاندا نہیں میں کون ہاں، 4 چھلڑ آ گئے اور تو جاندا نہیں میں کون ہاں، اور تیرے پیشاب ہے پخانہ ہے، چوندیاں بعد موت ہے، مر کے مٹی ہو جاواں. کیڑی گل دا فخر کیتی جا، گڈیاں تے فخر، گھڑیاں تے فخر، گھراں تے فخر، سب چھوڑ کے مٹی. میں نے بڑی دنیا کی بے رغبتی بیان کی، ساری زندگی بیان، لیکن عاصم میرے بیٹے کی موت نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھا. میرے آنسو نہیں رک رہے 2 سال. تو میرے بچوں میں سب سے خوبصورت، سب سے عقل مند، سب سے با ادب، اللہ نے این چاہیا تو مٹی میرے ہتھاں نال مٹی چلا تھا. اکڑ کڑی گل، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا،
وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، دو بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا، 32 سال کی عمر، 32 سال 10 مہینے 8 دن، بابل میں موت آئی، ملتان میں تیر لگا، میرے ضلع انہوں تیر لگ گیا، ادا لوہا نہیں نکل سکیا، وچے ٹوٹ گیا، بابل جاتے جاتے وہ سیپٹک ہو گیا، اس سے اس کو بخار ہوا، تو آگے اس کا گھر 1 مہینے کی مسافت پر تھا، تو کہتا ہے کوئی مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں گھر پہ مرنا چاہتا ہوں۔ 32 سال 10 مہینے 8 دن، 33 سال بھی نہیں، اللہ نے بابل کے شہر میں اس کو مٹی بنا دیا، اور اس نے کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا، اس کے لیے سونے کا تابوت تیار ہو رہا تھا، کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا، لوگوں کو عبرت ہو کہ سکندر بھی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بھائیو، حیا والی زندگی نکاح سے بنتی ہے، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، عرب چونکہ بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیتے، تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی، جو 3 بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلیوں کا اشارہ۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ، میری بھی 2 ہیں، یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 3 نہ ہوں، تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اللہ بھلا کرے، ایک اور صحابی بولے، تو میرے بھائی چھوٹے دی ہکو بیٹی، یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو اس کی شادی کر دے، تو فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہو۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اجر ہے ثواب ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، 1 بیٹی نو ڈولی وچ بہا دے تو میرا نبی فرماتا ہے ایسے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ جس کو پہلے بیٹی دیتا ہے بیٹا نہیں دیتا، اور خاوند بھی خوش ہے بیوی بھی خوش ہے، ساڑھے رواج والی گل نہیں ایک ہی ہو گیا دھی جم پئی، کتنے بدبختوں نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو دھی جمی۔ میرے ساتھ بیتے ہوئے بات، بچیاں آئی ہیں میرے پاس، میرے خاوند نے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں ہے، تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، اس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ماں اور بیٹی پر ایسے پھیلا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بچی تو بھی ضعیف ہے، جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی بڑی کمزور ہے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو بیٹی کی اتنی فضیلت، اپنی بیٹیوں کو عزت دو، تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا دیں۔ بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکے کہ یورپ کی عورت بڑی بد نصیب، اللہ کی قسم بڑی بد نصیب، اور ہماری عورت بڑی خوش نصیب ہے۔ خامد اخلاق والا مل جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ خامد بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو، تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو، کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر، کبھی نہ کہنا کہ گزارا کر، فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، اپنے خون کو خود کیوں ذبح کرتے ہو؟ طلاق کس لیے ہے؟ ایسے جانوروں سے واسطہ پڑ جائے طلاق لے لو، چونکہ وہ نہیں بدلتے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، بیوی کی خدمت ہی اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔